السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انٹرنیٹ کی دنیا معلومات اور علم کا منبع ہے، لیکن یہاں سے درست، معیاری اور مستند معلومات حاصل کرنا یہ بھی قدر مشکل کام ہے۔ جہاں سوشل میڈیا سے بہت ساری آسانیاں ہمیں ملتی ہیں، وہیں پہ غیر مستند، غیر معیاری مواد بھی ہمیں ملتا ہے۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے حافظے کا کام بھی کسی حد تک سوشل میڈیا کرتا ہے کہ گزشتہ کئی برس کے مضامین آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، تصاویر آ جاتی ہیں۔ جیسے برس کو ہم غلط استعمال کرتے ہیں، ہم بعض اوقات کئی سالوں یا کئی برسوں بھی کہتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ کئی برس یا کئی سال کہنا چاہیے۔ تو گزشتہ دنوں ایک پرانی پوسٹ تھی، وہ نظر سے گزری، کیونکہ ہم کچھ دن پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ بہادر شاہ ظفر سے منسوب چند اشعار جو غلط طور پہ ان سے منسوب ہیں، ان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ کئی اشعار گردش کرتے ہیں جن کا ان کے انداز سخن سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اب کلام اقبال اور پیام اقبال سے محبت کا تقاضا یہ ہے، اور محبت اقبال کا حق ہے کہ ہم ایسے اشعار کو ہرگز علامہ محمد اقبال سے منسوب نہ کریں جو انہوں نے نہیں کہے۔ تو ایسے اشعار کی درجہ بندی کر کے مختلف اقسام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلے قبیل کے اشعار تو وہ ہیں جو معیاری بھی ہیں، کسی اچھے شاعر کے بھی ہیں، مگر انہیں غلطی سے اقبال سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ جو ایسے اشعار ہیں، ان میں عموماً شاہین، عقاب، قوم اور خودی جیسے الفاظ ہوتے ہیں، اور ان الفاظ سے قاری کو یہی لگتا ہے کہ یہ شعر اقبال کا ہی ہے۔ مثال کے طور پہ سید صادق حسین کا شعر ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ پھر مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ دوسری قبیل کے اشعار ایسے ہیں جو ہیں تو وزن میں، مگر الفاظ کے چناؤ کے لحاظ سے کوئی خاص معیار نہیں رکھتے، یا کم از کم جو علامہ محمد اقبال کا معیار ہے، جو ان کا اسلوب ہے، اس کے مطابق نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلے سرفراز بزمی کا ایک قطعہ ہے کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ یہ سرفراز بزمی کا شعر ہے۔ اسی طرح سے ایک شعر ہے، تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ یہ کسی نامعلوم شاعر کا شعر ہے۔ پھر ایک اور ایسا ہی شعر ہے، سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لاس عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ تو یہ نامعلوم ہے۔ اب تیسری قبیل کے اشعار ایسے ہیں کہ جنہیں لوگ اپنی بات کو معتبر بنانے کے لیے واضح طور پر من گھڑت اشعار حضرت اقبال سے منسوب کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ اشعار شدت پسندوں کی جانب سے شدت پسندوں کے خلاف اقبال کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایسے اشعار میں ایک قطعہ ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اب املاک اور جاگیر یہاں پہ ایک ساتھ، واللہ عالم ایسی کیا مجبوری رہی ہوگی۔ پھر چوتھے قبیل کے اشعار ایسے ہیں جن میں اقبال کو اپنا حمایتی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جبکہ ان کا اقبال سے دور دور تک کو کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ افکار اقبال کے ساتھ ظلم ہے۔ مثلا وہ روئیں جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، یا ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔
کسی نامعلوم شخص کا شعر ہے. پھر بیاں اگر سر شہادت کی تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے. اسی طرح کا ایک اور شعر ہے کہ نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت. اب پانچویں قبیل کے جو اشعار ہیں، ان میں وہ اشعار ہیں جو عموماً احمد فراز جیسے شعراء کے ساتھ بھی منسوب کر دیے جاتے ہیں. اے فراز لکھ دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ اے اقبال لکھ کے ایسے بے وزن اور ایسی بے تکی باتوں پہ انتہائی ڈھٹائی سے اقبال یا اے اقبال لکھ کے یا اس کے بغیر ہی اقبال کے نام سے منسوب کر دیا جاتا ہے. اب یہ قسم، یہ قبیل، اسے پہچاننا سب سے آسان ہے کیونکہ اس میں شامل اشعار کسی بھی لحاظ سے شعری معیار پہ نہیں اترتے اور زیادہ تر اشعار کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں. ان میں ایک تھا کہ کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے. یہ کوئی نثر نما شعر ہے. پھر اسی طرح سے ایک شعر ہے، دل پاک نہیں ہے تو پاک نہیں ہو سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض. پھر تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے. اسی طرح کا ایک شعر تھا کہ مسجد خدا کا گھر ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں، کافر کے دل میں جا وہاں پر خدا نہیں. فکر اقبال سے نابلد کہتے ہیں کہ کرتے ہیں لوگ مال جمع کس لیے یہاں اقبال، سلتا ہے آدمی کا کفن جیب کے بغیر. ایک صاحب نے لکھا کہ میرے بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے اقبال، بے نمازی بھی تھا بے گناہ بھی. کیا کہنے جی، بس نمازوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اقبال کو لے آئے. وہ سو رہا ہے تو اسے سونے دو اقبال، ہو سکتا ہے غلامی کی وہ آزادی کے خواب دیکھ رہا. گونگی ہو گئی آج زباں کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے. اس طرح کے بے ڈھنگے اور بے وزن اشعار کو حضرت اقبال سے منسوب کر دینا اور اس طرح سے دھڑا دھڑ شعر کرنا، یہ حضرت اقبال کی فکر کے ساتھ ناانصافی ہے. لہٰذا انہیں پڑھیں، سمجھیں.